ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن اللہ لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 54 میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، اور انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے جو ہے ایک خفیہ پلان چلی، تدبیر چلی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے کہ کس طرح ان کے اوپر الزام لگایا گیا، کس طرح ان کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی گئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اس سازش سے بچا لیا اور اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا، اور دوبارہ وہ دنیا میں کن حالات میں آئیں گے اور کیا کیا ہوگا وہ ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے۔ تو ان لوگوں نے چال چلی، ان لوگوں نے پلاننگ کی، پلاٹنگ کی۔ کس چیز کی پلاننگ اینڈ پلاٹنگ کی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے اور سولی پر چڑھا دے۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس ٹائم کے جو حکمران تھے، لیڈرز تھے، جو بادشاہ تھے، ان کو جو ہے جھوٹی باتیں بتا کر کیا کیا؟ اپنے اس میں لے لیا اور ان کے خلاف جو ہے یہ ساری کام کی۔ تو مکر اللہ و مکر اللہ، اور تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی ورڈ مکر ہے، یہ بھی ورڈ مکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مکر جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی کوالٹی یا ایٹریبیوٹ ہوتی ہے وہ نیگیٹو ایلیمنٹ سے جو ہے فری ہوتی ہے۔ تو ان کی پلاننگ میں نیگیٹیوٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پلان کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے، میں اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلانر ہے۔ اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، یا میں پورا لینے والا ہوں تجھ کو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں پورا لینے والا ہوں تم کو، یعنی روح اور بدن۔ ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف روح اٹھا لی، بلکہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ان کو اٹھا لیا، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 157 میں کلیئرلی بتایا گیا، وما قتلوہ یقیناً، ہرگز نہیں قتل کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پہ، بل رفع اللہ الیہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف۔ تو روح اور جسم کے ساتھ، دونوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ورافعک، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، پاک کرنے والا ہوں
کس سے؟ من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ یہود اور وہ اہل کتاب یا وہ ٹائم کے جو لوگ تھے جنہوں نے نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بچپن سے ان کی پیدائش سے الزام لگائے، تانے لگائے، کبھی نعوذ باللہ ولد الزنا کہا، کبھی جو ہے بغاوت کا الزام لگایا، پھر فائنلی سولی چڑھانے کا جو ہے پلان کیا، تو ان سب سے کیا کیا؟ پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا کر، ان سب سے آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا کر۔ وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے پیروی کی تیری، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پر کفر کرنے والے کون ہیں؟ یہ تو ایک تو یہود ہو گئے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے کون ہیں؟ ایک تو حواری ہو گئے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس ٹائم پر سپورٹ کیے، رائٹ، دین اس میں مسلمان بھی ہو گئے، کیونکہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، لیکن ان کی جو رائٹیسنس تھی اور اسپیشلی توحید، اس کی پیروی کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف انہوں نے بلایا، وہ بھی ہم مانتے ہیں۔ یہ کفروں میں تو یہود ہو گئے کیونکہ ریجیکٹ کیا، اور اس کے علاوہ پر بعد میں آئیں گے لوگ، جس طرح ہم نے قیامت کی نشانیوں میں لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر ان کو سپورٹ کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو سارے لوگ، ٹھیک ہے۔ رہی بات کرنٹلی جو عیسائی ہے، ان کا میں عقیدہ بعد میں لوں گی انشاءاللہ تعالی اینڈ آف دا لیسن میں، کہ ان کے عقیدوں میں کیا بگاڑ ہے اور کیوں وہ شرک کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں گے، تو لیٹ اٹ بی اس ٹائم کے یا مسلمان ہوں یا آگے قیامت کے ٹائم پر آنے والے ہیں، تو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ قیامت سے پہلے کافروں کے اوپر، ریجیکٹ کرنے والوں کے اوپر غلبہ پائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کیا کریں گے؟ بہت اعلیٰ درجے دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں دیں گے، اور خاص طور سے وہ سپورٹرز جو عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے قریب جو نشانیوں میں سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کو کافروں کے اوپر جیت دیں گے، غلبہ دیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہے تم کو، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، چاہے وہ ریجیکٹ کرنے والا ہو، چاہے وہ ایکسپٹ کرنے والا ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننے والا ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے غلط عقیدہ رکھنے والا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا کبھی نعوذ باللہ ان کو بیٹا بنا دیا، کبھی جو ہے کچھ اور ان کے بارے میں کہہ دیا، کبھی انہی کو نعوذ باللہ خدا کہہ دیا، ہر کسی کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عقیدہ یہ ہے میں فلاں جگہ جاؤں گا یا جاؤں گی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عقیدہ یہ ہے میں فلاں جگہ جاؤں۔ ہر ایک کو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانو یا نہ مانو، چاہے ان کے اگینسٹ پلاننگ کرو، چاہے پلاٹنگ کرو، چاہے ان کی پیروی کرو، چاہے ان کو سپورٹ کرو، چاہے کفر کرو، ہر ایک کو لوٹنا ہے کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، یعنی تم سب کے درمیان جو تم یہاں پر اختلاف کرتے ہو، سب کے درمیان میں فیصلہ کروں گا۔ کون فیصلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جو تھے تم، جس میں تم اختلاف کرتے۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنا اختلاف ہے۔ یہود نے کیا کیا؟ ان کو سرے سے نبی ہی ماننے سے جو ہے انکار کر دیا۔ یہ ان لوگ کا یقین ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ دین نصارہ جو ہے ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، لیکن 3 دن کے بعد وہ زندہ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے آسمان پر چلے گئے۔ پھر مسلمان جو ہے، ہم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا اور ہمارا عقیدہ نو ڈاؤٹ کریکٹ ہے اور صحیح ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، اور قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے کہ ان کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا۔ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے، پھر جئیں گے، پھر
مریں گے۔ تو اب یہ اختلاف جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان سب میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا مطلب انکار ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے ریجیکٹ کیا، ٹھیک ہے، اس میں ہر کوئی ہوگا، ایون آج اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں لیکن اللہ کا نبی نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے ہیں، تو پھر وہ بھی کفر ہی ہوگا، کیونکہ ان کو نبی ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، ان کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ تو جو کوئی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں عذاب دوں گا ان کو، عذابًا شدیدا، عذاب سخت، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو ہر طرح کی کفر سے، کیونکہ ہر طرح کے کفر کرنے والے، اور خاص طور سے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو کفر کرنے والوں کو نہ دنیا میں کوئی پروٹیکشن ہے نہ آخرت میں کوئی پروٹیکشن ہے، نہ دنیا میں کوئی مدد ہے نہ آخرت میں کوئی مدد ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو میں پورا دوں گا ان کو، یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا کمپلیٹ دیا جائے گا، اجورہم، ان کے اجر، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا ظالموں سے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پر، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، من الآیاتی، آیات میں سے، والذکری، اور ذکر میں سے، الحکیم، حکمت والے، یعنی قرآن کی آیات کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام باتیں جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ یہاں سے آگے کی جو آیتیں ہیں، وفد نجران، وفد نجران سے ریلیٹڈ یہ آیتیں ہیں۔ وفد نجران، وفد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ڈیلیگیشن، گروپ آف ریپرزینٹیٹیوز۔ تو گروپ آف ریپرزینٹیٹیوز جو ہے نجران نام کے پلیس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اینڈ آف 8 ہجری میں فتح مکہ سے لے کر 9 ہجری، کیونکہ اینڈ آف 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، تو 9 ہجری سے ڈیلیگیٹس جو ہے اس طرح گروپ آف ریپرزینٹیٹیوز مدینہ میں آنا شروع ہوئے۔ کچھ اسلام قبول کرنے آتے تھے، کچھ اسلام کے بارے میں سیکھنے آتے تھے، تو نجران سے بھی اسی طرح جو ہے ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن جو ہے آیا۔ تب وہاں پر، کہاں پر؟ نجران میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ نجران حجاز اور یمن کے بیچ کا ایک علاقہ ہے۔ اس وقت وہاں پر تقریباً 73 بستیاں تھیں، 1 لاکھ سے زیادہ جنگی مرد، یعنی جو جنگ کرنے کے قابل ویسے موجود تھے۔ بیسیکلی 3 سردار کے انڈر یہاں کی حکومت تھی۔ ایک عاقب تھا جو ٹاپ موسٹ لیڈر، عبد المسیح اس کا نام تھا۔ دوسرا سید، پولیٹیکل ہیڈ جو تھا۔ پھر تیسرا اسقاف، یہ ریلیجس جو ہے ہیڈ تھا۔ اب یہ جو ڈیلیگیشن میں تینوں آئے، ٹھیک ہے، یہ 3 جو ہے ایکچولی پوزیشنز کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ عاقب ٹاپ موسٹ لیڈر، اور اس ٹائم پر وہ لیڈر کا نام عبد المسیح تھا۔ سید پولیٹیکل ہیڈ، اس کا نام جو ہے ایہم تھا، اور اسفاق ریلیجیس ہیڈ جو عبد الحارث اس وقت جو ہے اس پوزیشن پہ تھا، ٹھیک ہے۔ عاقب ٹاپ موسٹ لیڈر، اور اس وقت عبد المسیح اس پوزیشن پر تھا۔ سید پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل ہیڈ، ایہم اس کا نام تھا، اس ٹائم پر وہ تھا، اور اسقاف ریلیجیس ہیڈ جو اس ٹائم پر عبد الحارث تھا۔ اب یہ ڈیلیگیشن میں تینوں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیلیگیشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ تینوں تھے، پلس 60 پیپل، یعنی ان تینوں کے علاوہ پر پلس اور 60 مور پیپل جو ہے ان کے ساتھ مدینہ آئے۔ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اب ایک اسٹرانگ اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، بٹ اسلام بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسقاف جو ہے، جو ریلیجیس ہیڈ تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی نبی ہے، کیونکہ ریلیجیس ہیڈ کو تو ریلیجیس نالج زیادہ ہوگی نا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی نبی ہے، لیکن وہ دنیائی فائدوں کے لیے،
اپنی لیڈرشپ کے لیے. پھر کیونکہ وہ ریلیجیس ہیڈ تھا تو ریلیجیس ہیڈس کو یوزلی کیا ہوتا ہے، نظر، نیاز، گفٹس، یہ ساری چیزیں دولت وغیرہ آتی ہیں. تو اس کے خاطر وہ ماننا نہیں چاہتا تھا. وہ یہاں آئے بحث کر کے مسلمانوں کو لاجواب کرنے کے لیے. تو اب ہوا یہ کہ آتے ہی الوہیت مسیح کے بارے میں بحث شروع ہوئی. تو ان لوگوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اٹھا لیا، کلمت اللہ، سب ایکسیپٹ کیا کہ وہ ہے. لیکن ان لوگوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ الہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے. کیونکہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اٹھا لیے گئے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے. تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بندے کے صفات نہیں ہو سکتے. تو جب ایسی باتیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ وحی کا انتظار کرتے تھے جواب کے لیے. تو اس صورت کی یہاں سے آلموسٹ 30 آیتیں نازل ہوئی ان کے عقائد یعنی ان کے عقیدوں کے خلاف اور حقیقت ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے کے لیے. تو اب ان کا سوال یہ تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور سے ہوئی، بنا باپ کے ہوئی، تو بتاؤ اب ان کا باپ کون ہے؟ تو اب اس کا جواب یہاں پر آیت میں دیا جا رہا ہے، ان مثل، بے شک مثال، عیسیٰ کی عند اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، مانند مثال آدم کی ہے. یعنی آدم علیہ السلام بھی تو بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کو تو الہ نہیں کہا گیا. جب وہ بن ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بن ماں اور بن باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے. خلقہ، اس نے پیدا کیا ان کو. کس کو؟ ایک تو آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، من تراب، مٹی سے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا اس کو ہو جا تو وہ ہو گئے. یعنی ان لوگوں نے، وفد نجران اور عیسائیوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے، رائٹ. تو اب یہاں پر بتایا جائے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اسی طرح کلمہ کن سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو ان کی تو عبادت نہیں کی جاتی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تم کیسے عبادت کرتے ہو؟ الحق من ربک، حق ہے تیری رب کی طرف سے. یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش بن باپ اور ماں کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، ٹروتھ ہے. اس میں کوئی جو ہے جھوٹ نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے، اور وہ خود الہ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئے ہیں. فلا تکم من الممترین، تو نہ تو ہو شک کرنے والوں میں سے. یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے، حق ہے. ایک طرح سے ان کو جواب بھی دیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل ان کی باتوں میں آ کر ڈاؤٹ مت کریں. فمن حاجک، تو جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے، کس کے بارے میں جھگڑا کرے؟ یہ آیت جو یہاں پر آیت نمبر 61 ہے، اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. اور کیوں کہا جاتا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گی. تو جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں، فی ہی، اس کے معاملے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس علم میں سے، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے کلیئر علم آ چکا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. اگر یہ علم آنے کے بعد پھر کوئی جھگڑا کرے، فقل، تو کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، اور ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہم اپنے عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور ہم خود بھی، وانفسکم، اور تم بھی. ثم نبتہل، پھر ہم بددعا کرے، فنجعل، پھر ہم ڈالیں، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. یہاں پر کیا ہے کہ وفد نجران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یعنی بحث کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے اوپر بحث کرنے لگے. تو اب
یہاں پر مباہلہ کا پروسیجر بتایا جا رہا ہے. واٹ از مباہلہ؟ یہ لعنت کی دعا ہے. ٹھیک ہے، دلیل سے نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، آمنے سامنے ہو کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرے. تم آؤ، اپنے بیٹوں کو بلا لو، اپنی عورتوں کو بلا لو، تم خود بھی آ جاؤ، ہم بھی آئیں گے، اپنے بیٹوں کو بلا لیں گے، اپنی عورتوں کو بلا لیں گے، ہم خود بھی آئیں گے، آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر لعنت کی دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین سب کے ساتھ نکلے اور ان کو بھی بلایا، اور اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو واپس جانے پر ان کو نہ مال ملتا اور نہ ان کو ان کے اہل و عیال. یہ قول جو ہے ابن عباس کا ترمذی، نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے. تو وہ لوگ کیا ہو گیا، ڈر گئے. تو ان کو، کیونکہ ان کا جو ریلیجیس ہیڈ تھا اس کو تو پتا تھا کہ وہ تو سمجھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اصلی اور سچے نبی ہے، تو وہ لوگ ڈر گئے اور وہ لوگ جو ہے مباہلے کے لیے نہیں آئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ وہ قصے ہیں سچے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فیکٹس بتائے گئے ہیں وہ سچی بات ہے، کوئی جو ہے کہانی، قصے، فلسفے نہیں ہیں. وما من الہ، اور نہیں کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک الہ واحد ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، البتہ وہ زبردست ہے، یعنی آل پاورفل ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کچھ مشورہ کرنے کا ٹائم دیجیے. پھر ان کا ہیڈ اور جو ہے بزرگوں نے، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے کتابوں میں ان کے آنے کی خبر ہے اور ان کے سچے نبی ہونے کی، تو ہماری اولادوں کی خیرخواہی یا بیٹرمنٹ اسی میں ہے کہ ہم صلح کر لیں. پھر وہ لوگ ٹیکس دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی ہو گئے. پھر عبید بن جراح کو امین اور ٹیکس کلیکٹنگ کی رسپانسبلٹی دی گئی. تو اس طرح جو ہے ان کے ساتھ معاملہ ہوا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائے، یعنی مباہلہ کے لیے جو بلائے گئے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو یعنی وہ مکر بھی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہر نبی دین کا پیغام لے کر آئے، جیسے جیسے شرک ہوتا تو شرک کو ہٹانے کے لیے آئے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا، انی عبداللہ کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابن اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھی ہمارا عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. کچھ مسلمان کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غلو یعنی جو پوزیشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو مقام دیا ہے، اس سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، ان کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، رسول ہے. ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں کرنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہے وہ ہمارے لیے درست نہیں. جیسے کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت دھاری دھار کمبل سے منہ انہوں نے ڈھانک لیا اور کہا یہود اور نصارہ پر لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ ٹائم پر بھی، یعنی ان کے انتقال کے ٹائم پر بھی یہی ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں لوگ ایسا نہ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا پچھلے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے کیا. تو اب آپ دیکھیے وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ بس میری عبادت نہ کرنا، عبادت گاہ، خبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے پچھلے نبیوں کی امت سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی. پہلے کے لوگوں نے تو صرف انبیاء اور رسول کی خبروں کو عبادت گاہ بنائی تھی، لیکن آج کل دیکھیے آپ کی نارمل انسان، بزرگوں، ان کو بھی جو ہے کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی خبروں کو بھی عبادت گاہ بنائی جاتی ہے. کچھ مریدی کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے جو ہے یہ مریدوں کے پاس جایا جاتا ہے، ان سے اجازت لی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کے خلاف کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے، نہ جو ہے کسی مرید
مرشد کی، نہ کسی جو ہے انسان کی، کسی کی بھی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اگینسٹ نہیں ہوگی، اور نہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پر بٹھایا جائے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے کسی کی بات آگے آئے گی۔ تو اب یہ دیکھیے عیسائیوں کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ان سب کی چیزیں ہمارے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہے تاکہ ہم یہ گناہ نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد